ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ، ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا
تعریف و ستائش اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی ساری کائنات کا انتظام و انصرام فرمانے والا، تمام نفع و نقصانات، عزتیں اور ذلتیں اسی کی منشا کے تابع، زندگی دینا، زندگی کی آسائشیں فراہم کرنا، زندگی واپس لے لینا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش کو پورا کرنا، بیٹیوں کی آرزو مندوں کی آرزوؤں کو پورا کرنا، یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ذات کہ جس کے ساتھ کسی طور پر بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، جو شریک ٹھہراتے ہیں وہی کائنات کے سب سے بڑے ظالم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، اپنی تمام دعائیں، التجائیں، مناجات صرف اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ عرب عرب درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، سرور کونین، رحمت دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے، اس مہینوں کو مہینوں کا سردار بنا دیا، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اس بستی کو بستیوں کا سردار بنا دیا، جس بستی کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتوں کا سردار جو اس قرآن کو لے کر آیا، جس سینے پر یہ قرآن مقدس اترا، وہ نبی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اس رات کو راتوں کا سردار بنا دیا، اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ صرف اس ایک رات کو افضل قرار نہیں دیا، جب جب یہ گردش دورہ سے جب یہ رات آئے گی، وہ رات، وہ فضیلت والی 1000 مہینوں سے وہ افضل جس ایک رات کی عبادت، وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کتنی عظیم کتاب، کتنی اعلیٰ کتاب کہ بڑے بڑے شعراء جن کی شاعری کا ڈنگا بجتا تھا، بڑے بڑے ادیب جو بڑے فصیح اور بلیغ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ کیا چیلنج دیا؟ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نہیں، یہ حضور نے خود بنا لیا،
یہ منزل من اللہ نہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. پھر تمہیں چیلنج ہے، تم پورا قرآن نہیں، 10 آیات نہیں، ایک آیت اس قرآن جیسی لے آؤ. اللہ نے یہ کہہ دیا فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر یہ چیلنج دیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو 10 آیات اس جیسی لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تمہیں اس کے اندر شک ہے، ایک آیت بنا کر لے آؤ. اللہ نے چیلنج دیا. چیلنج کیا دیا؟ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. میرا یہ چیلنج ہے تمام انسانیت کو، تمام جنوں کو. کیا چیلنج ہے؟ اگر ساری دنیا کے انسان مل جائیں، ساری دنیا کے یہ جن مل جائیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم اس جیسا قرآن لے آئیں گے، تو ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس جیسا یہ قرآن لے آئیں. اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں تو اس جیسا یہ قرآن نہیں لا سکتے. یہ قرآن، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی تعلیمات کے اندر، اس کے منزل من اللہ ہونے کے اندر کوئی شک نہیں. یہ وہ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. اللہ نے یہ قرآن، یہ اللہ کا نازل کردہ، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ واضح عربی زبان کے اندر یہ قرآن، کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لکتاب عزیز، کبھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے القرآن العظیم. اور یہ قرآن حکمت سے بھرا قرآن. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یہ قرآن حکمت بھرا یہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اگر میری طرف سے ہدایت آئے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے میری ہدایت کو اپنایا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا. اگر بندہ بے خوف زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر غم کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اس ہدایت کو اپنانا پڑے گا، یہ قرآن کو اپنانا پڑے گا، قرآن کو امام بنانا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن اسے اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندہ یہی چاہتا ہے کہ زندگی اچھی ہو، زندگی کے اندر سکون ہو، موت اچھی آ جائے، اللہ تعالیٰ انجام اچھا کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندگی اچھی، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ توحید والی زندگی عطا فرما دے،
اللہ قرآن والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ شہادت والی موت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انجام جنت بنا دے۔ یہ ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے، یہ ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی بھی بہتر بنا دے، موت بھی بہتر بنا دے، یا اللہ انجام کار کے طور پر اللہ جنت عطا فرما دے، تب بندہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی ادناکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام کی فضیلت، جس طرح اللہ کو اپنی ساری مخلوق پر یہ فضیلت اور عظمت حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کو تمام کلاموں پر جو بڑے بڑے ادیب، جو بڑے بڑے شاعر جو اپنا کلام پیش کرتے ہیں، یہ تمام کلاموں پر یہ افضل کلام ہے۔ اور یہ کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ولا اقول الف لام میم حرف ولا بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی عظمت کے کیا کہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قیام کے اندر 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ سب سے چھوٹی سورت کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جیسے اس نے 3 اونٹنیاں اس کو مل گئی، اور ایک اونٹنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اونٹنی وہ 3-4 لاکھ کے قریب تو اس کا یہ ریٹ ہوگا، یہ قیمت ہوگی کہ 3-4 لاکھ کے قریب ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ جو 4 آیات پڑھتا ہے 4 اونٹنیاں، 5 آیات پڑھتا ہے 5 اونٹنیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، 10 آیات، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں شمار نہیں کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 آیات وہ کیا کرتا ہے؟ قیام کے اندر پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری رات کے قیام کا، کہ ساری رات بندہ کھڑا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے، اس بندے کو بھی جس نے 100 آیات کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے، 1000 آیات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خزانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، خزانہ دینے والا کون؟ اللہ۔ اس خزانے کے اندر کیا ہوگا؟ جو خزانہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ آج لوگ مارے پھرتے ہیں، کوئی کسی نظام کو لے کر پھر رہا ہے، کوئی کسی نظام کو لے کر پھر رہا ہے، کوئی ہدایت کا متلاشی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت، کوئی کہتا ہے کہ یا ہدایت۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ
کہ جو ہدایت لے کر آئے، جو ہادی بن کر آئے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے۔ ایک میری کتاب، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک میری حدیث۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچنے کی یہ گارنٹی امام کائنات علیہ السلام نے دی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دن آپ باہر آئے اور باہر آ کر کیا ارشاد فرمایا؟ اتشہدون اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و ان ھذا جاء من عند اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب ہے؟ ترفہ بید اللہ و ترفہ بایدیکم فلن تضلوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا اعزاز جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، جس نے قرآن سے محبت کی، جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا؟ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ کہ کیا فرمایا کہ ایسی رسی کہ جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتا ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ کیا عزت عطا فرمائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کو اپنے دور حکومت کے اندر مکہ کا گورنر بنایا۔ جب مکہ کا گورنر بنایا، کسی کام کے سلسلے کے اندر حضرت نافع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ عصفان جگہ پر ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ نافع، میں نے تجھے مکہ کا گورنر بنایا، مسجد حرام کا امام بنایا، تم وہاں کس کو نائب بنا کر آئے، اس مسئلے پر چھوڑ کر آئے؟ تو کیا کہا حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابن ابزہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، ایک غلام کو مکہ کے اندر گورنر بنا کر، مکہ کے اندر اپنا نائب بنا کر آئے ہو؟ وہ کیا کہنے لگے، یا امیر المومنین انہو قارئ القرآن و عالم بالفرائض۔ امیر المومنین، میں ابن ابزہ کو اس لیے مکہ کے اندر اپنا نائب بنا کر آیا ہوں کہ وہ قرآن کا قاری ہے، وہ فرائض وراثت کو جاننے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اس قرآن کے ذریعے عزتیں عطا فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے،
پست کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اللہ اکبر، یہ کیا اعزاز ملا؟ یہ قرآن کی وجہ سے اعزاز ملا۔ اللہ نے قرآن کی وجہ سے اعزاز دیا۔ قرآن کی وجہ سے کیا اعزاز ملا؟ اللہ اکبر، میدان احد کے اندر صحابہ کرام 70 کے قریب شہید ہو گئے، قبروں کو کھودا گیا، ایک ایک قبر کے اندر 3 4 لوگوں کو وہ دفن کیا گیا۔ اب معیار کیا تھا کہ سب سے پہلے قبر کے اندر کس کو ڈالا جائے؟ یہ نہیں کہ کس نے بہادری کے جوہر دکھائے، جو زیادہ لڑا، جس نے زیادہ کافروں کو جہنم واصل کیا، جو بڑی بے دردی کے ساتھ لڑا اور شہادت کا وہ جام پیا، بلکہ کیا معیار تھا؟ ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ پہلے دیکھو ان میں سے یہ جو 3 لوگ ہیں جن کو قبر کے اندر اتارنے لگے ہیں، سب سے پہلے کس کو دیکھو؟ جو سب سے زیادہ قرآن کو پکڑنے والا، قرآن کو تھامنے والا، قرآن کی تعلیم جس کے پاس زیادہ، قرآن یاد جس کو زیادہ، سب سے پہلے اس کا اعزاز یہ ہے کہ قبر کے اندر اس کو اتارا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، اٹھے تو رونا شروع کر دیا، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اب کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ وہ پوچھ لے کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب پوچھا یا امیر المومنین آپ یہ رو کیسے پڑے، آنسو کیسے جاری ہو گئے؟ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو بھی ہمیشہ آنسوؤں سے بھرا رکھے، لیکن خوشی کے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا باپ یہ کہتا تھا، عمر تجھے تو بکریاں بھی چرانی نہیں آتی، تم کیا کرو گے، تمہارا کیا بنے گا؟ اور آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہے۔ خوشی سے میری آنکھوں کے اندر یہ آنسو آ گئے کہ کیا کہ مجھے بکریاں بھی چرانا نہیں آتی تھی، لیکن اس قرآن کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 22 لاکھ مربع میل کا میں حکمران ہوں۔ اللہ اکبر، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اعزاز عطا فرمایا دنیا کے اندر۔ جو قرآن سے جڑ گیا، جس نے قرآن یاد کیا، جس نے قرآن کو اپنایا، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن امام کائنات علیہ السلام نے ابی ابن کعب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ابی ابن کعب، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن۔ حضرت ابی بن کعب سے امام کائنات علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ حضرت ابی کہنے لگے اللہ سمانی اذکرت عند رب العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں
امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے قرآن سناؤں. اللہ اکبر. یہ تھا اعزاز جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے قرآن کو اپنایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر عزتوں سے سرفراز کر دیا. اور قرآن کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر آئے گا بال بکھرے ہوئے، غبار آلود اس شکل کے اندر قرآن آئے گا، اور قرآن آ کر کہے گا عرفتنی، اس بندے سے کہے گا مجھے پہچانتا ہے؟ اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میں تو نہیں پہچانتا. اللہ اکبر. وہ قرآن کیا کہے گا؟ انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن، جس کو تو راتوں کے اندر پڑھا کرتا تھا، دن کے اجالوں کے اندر پڑھا کرتا تھا، رات کے سناٹوں کے اندر پڑھا کرتا تھا، مسجد کے کونے کے اندر پڑھا کرتا تھا، گھر کے اندر چار پائے پہ پڑھتا تھا، تو سفر کے اندر پڑھتا تھا، تو حضر کے اندر پڑھتا تھا. میں وہ تیرا ساتھی ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ قرآن آئے گا، وہ سفارشی بن کر آئے گا. اور جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن بندہ بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اپنی بہن سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. یہ قرآن آ جائے گا اور یہ قرآن سفارش کرے گا. اور قرآن کیسی سفارش کرے گا؟ اللہ اکبر. قرآن کہے گا اے بندے، اے اللہ، میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اس نے مجھ کو اپنایا، میری تلاوت کی، مجھے سینے سے لگایا، اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، اللہ تو بھی راضی ہوگا، ہو جا. حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں. مامو کاجن کے اندر ایک مدرسہ بنایا، اور وہ ہر وقت کیا کہتے تھے؟ یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یا اللہ میں تجھ پہ راضی. شاگردوں نے سنا اور انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں، 3-4 سال ہو گئے آپ کی خدمت کے اندر، اور یہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یا اللہ میں تجھ پہ راضی. اللہ اکبر. کہنے لگے میں ہر وقت اگر یہ کہتا رہوں کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی، اگر ایک مرتبہ میرے مالک نے یہ کہہ دیا عبداللہ جا میں تجھ سے راضی، میرا تو کام بن جائے گا. اللہ اکبر. ہمیں بھی اللہ پر راضی رہنا چاہیے. یہ قرآن کہے گا اللہ میں اس پر راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ کے اندر بادشاہت دی جائے گی، ایک ہاتھ کے اندر ہمیشگی دی جائے گی، سر پر تاج دیا جائے گا، اور والدین کو بھی عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. جو حافظ قرآن ہوگا، جو قاری قرآن ہوگا، اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، پوشاکیں پہنائی جائیں گی. اور وہ پوشاکیں کیسی پوشاکیں ہوں گی کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب قرآن بنا دے. یہ بیٹے محمد شکیل نے قرآن حفظ کیا، اللہ اس کو بھی یہ عظمتیں عطا کر دے، اللہ اس کا بھی قرآن سفارشی بنا دے، اس کے والدین کا بھی سفارشی بنا دے، اللہ اس کو دین کا داعی بنا دے. اللہ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو صاحب قرآن بنانے والے بن جائیں، قرآن والا بنانے والے بن جائیں. اللہ اکبر.
اور قبر کے اندر کیا ہوگا؟ قبر کے اندر سوال ہوں گے. سوال کیا ہوں گے؟ مر ربک ما دینک. اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو تیری طرف بھیجا گیا، جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا، جس کو امام کائنات علیہ السلام نے وہ کائنات کا بہترین انسان قرار دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا دے گا جب جواب دے لے گا کہ ربی اللہ دینی الاسلام، اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھی جواب دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم قبر کے اندر جب ہم سے سوال ہوں ہم بھی ان سوالوں کا جواب دینے والے بن جائیں. کیا جواب دے گا؟ جب جواب دے لے گا تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نے صحیح جواب دیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے محمد، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت. میں نے قرآن کو پڑھا، میں قرآن پر ایمان لے آیا، میں نے قرآن کی تصدیق کر دی، اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میں سوالوں کے اندر کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مشفع. قرآن سفارش کرنے والا ہوگا، قرآن سفارشی ہوگا. شہید بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے. جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی مچل جائیں گے، اپنے والدین کو جنت کے اندر کھینچ کر لے جائیں گے. اللہ اکبر. لیکن یہ سب اللہ کی اجازت کے منتظر ہوں گے. جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی ولی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شہید سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی حافظ قرآن سفارش نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ کا قرآن، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مشفع. قرآن سفارش کرنے والا ہے. وساہل مصدق. اور ایسا جھگڑا کرنے والا، ایسی جرا اور بحث کرنے والا کہ جس کی بحث کو قبول کیا جائے گا اللہ تعالیٰ تصدیق کی مہر لگا دے گا کہ میں تیری بحث کو مانتا ہوں میں. اور کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ جَعَلَ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. جس نے قرآن کو امام بنایا، جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، قرآن کو اپنایا، قادہ الی الجنہ، وہ قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا. ومن جعل خلف ظہرہ ساقہ الی النار. جس نے قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے کر دیا، پیٹھ پیچھے کر دیا، ایک طرف قرآن تھا، زندگی اس کی قرآن کے خلاف تھی، قرآن کے مخالف تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقہ الی النار. دھتکار کے، ڈنڈے مار مار کے اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. یا قرآن تیرا سفارشی ہوگا، تیرے حق کے اندر گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. آج یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں یا قرآن کے مخالف ہیں. ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے. آج میں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو جہنم تک اس کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے اس ذکر سے منہ موڑا، جس نے قرآن سے اعراض کیا، جس نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن آئے گا، اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا یا رب العالمین میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی، تو نے آیات کو بھلا دیا، تو نے چھوڑ دیا، اسی طرح آج ہم تجھے بھی چھوڑتے ہیں۔ اور جو قرآن کو چھوڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائیں، کہیں پیغمبر علیہ السلام ہماری شکایت لگا دے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم قرآن کو اپنانے والے بن جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق کے اندر سفارش ہمارے حق کے اندر فرما دیں، قرآن ہمارے حق کے اندر سفارش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔